کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے؟ میاں صاحب کہتے ہیں جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے وہ شکلیں یاد نہ رہی۔ ہم اپنے سکے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، تو زمانے نے ان کو مٹا دیا، ان کا ذکر بھی باقی نہ رہا۔ تو انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ دوسرا مفہوم امام رازی نے یہ بیان کیا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ جب سورج زوال پذیر ہو اور ہر شے کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت عصر کہلاتا ہے، جو ہمارے ہاں تقریباً 1 گھنٹہ 20-25 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت کی قسم کر کے انسان کے خسارے کو بیان کیا۔ تو عصر کے وقت کی قسم کرنے کی حکمت یہ تھی، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غافل انسان کو تنبیہ کی گئی ہو کہ تیری زندگی بھی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرح ہے، ڈیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تیسرا قول امام رازی نے یہ بیان کیا ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، چونکہ عصر کی نماز انتہائی نازک وقت میں ہے، دکان بھی سمیٹنی ہے، گھر بھی لوٹنا ہے، گاہک بھی آ کھڑا ہوا اور مسجد سے اللہ اکبر کی پکار بھی بلند ہونے لگی، تو بہت ساروں کی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ پڑھنے والے بھی ذرا اس کو جلدی جلدی میں پڑھ لیتے ہیں کہ گاہک بھی کھڑے ہیں اور دکان بھی سمیٹنی ہے۔ تو غافل کو تنبیہ کی گئی کہ رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جانا اور نماز عصر ضائع نہ کر بیٹھنا۔ چوتھا معنی امام رازی نے اس کا جو کیا وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کے خسارے کو بیان کرنے سے قبل محبوب کے زمانے کی قسم کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بتلانا مقصود ہو کہ زمانے کا شباب دیکھنا ہو، زمانے کا باکپن دیکھنا ہو، زمانے کا جوبن دیکھنا ہو، تو وہ میرے محبوب کا زمانہ ہے۔ زمانہ محبوب کا ہے جو خسارے سے بچا ہوا ہے، ورنہ تو تم خسارے کا سودا کر رہے ہو۔ خود فرمایا خیر القرون قرنی، میرے حضور نے ارشاد فرمایا بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر جو اس سے جڑا ہے، پھر جو اس سے جڑا ہے۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے روک کے پوچھا یہ تیرا عجیب سا ریٹ ہے، تازہ روٹی 1 روپے کی تو باسی روٹی 8 آنے کیوں نہیں چاہیے، تو الٹا اس کو 2 روپے میں بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں خریدتے ہو تو نہ خریدو، ریٹ میرا یہی رہے گا۔ کہا کہ وجہ بھی تو بتا۔ عقل منطق کا فیصلہ یہ ہے کہ باسی روٹی تازہ روٹی کی نسبت سستی ہونی چاہیے، اور تم الٹا اس کو مہنگے داموں میں بیچ رہے ہو۔ تو اس نے کہا سنو پھر، یہ جو باسی روٹی ہے یہ مہنگی اس لیے ہے کہ یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو کہا محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو انسان کا خسارہ بیان کرنے سے قبل محبوب کے زمانے کی قسم کی۔ امام رازی یہاں رکے اور دلائل بھی دیے۔ کہا سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے ہے، اور سورۃ البلد بالاتفاق مکی صورت ہے، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ شہر مکہ کی قسم۔ لیکن کہا مجھے اس شہر کی قسم، تو اس شہر کی قسم کیوں کی گئی ہے؟ یہاں مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے،
مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، باب رحمت ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب نور ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ اس شہر کی عظمت کے بڑے حوالے ہیں۔ انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں کا طواف کرنے لگا اور عزتوں کے نشان ڈھونڈنے لگا۔ شاید اس لیے قسم کی ہو، شاید اس لیے قسم کی ہو، کہا یہ عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کرتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے سانسوں کی خوشبو سونگھی ہے، اس شہر میں تیرے بسیرے ہیں، محبوب تیرا ڈیرا ہے شہر میں، اس لیے مجھے شہر کی قسم۔ تو محبوب کے شہر کی قسم محبوب کی وجہ سے فرمائی۔ یہاں مجھے یاد آئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ الرسول افضل ہے۔ بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ النبی افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ لیکن حضرت شیخ نے ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ المنورہ افضل ہے۔ شیخ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے دلیل لے کر کے تیسرا مسلک یہ بیان کیا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گئے۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو جب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ ہمارے ہاں تصوف کی معتبر ترین کتاب ہے عوارف المعارف، شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی وہ تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ اپنے مریدین کو نماز عصر کے بعد اس کتاب کا باقاعدہ درس دیا کرتے تھے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ایک اینٹ اٹھائیں تو 3 پیر برآمد ہوتے ہیں، اور تصوف کی روح سے بھی آشنا نہیں ہے، چونکہ تماشا بن گیا اور یہ پیری مریدی کاروبار بن گیا۔ یہ آسان کام ہے، کوئی انویسٹ بھی نہیں کرنا پڑتا، بس بکل مار کے بیٹھ جاؤ اور لوگ دھڑا دھڑانا شروع ہو جائیں گے۔ کیا خوب کہا تھا اقبال نے، دکھ کے کہا تھا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ کون باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن۔ میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ آج ان لوگوں نے ہم سے توکل چھین لیا ہے، اور آج امت گمراہیوں کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جن پر پیر کا، شیخ کا لفظ صادق آتا ہے، اور وہ ہزاروں میں چند ہیں۔ سینکڑوں میں اگر کہوں تو یہ بھی مبالغہ ہوگا۔ تو آج ہم توکل سے، خشیت الہی سے، ذکر و فکر سے اور عبادت اور تلاوت کے مزاج سے ان بدبخت لوگوں کی وجہ سے دور ہو گئے۔ تو جس نے عوارف المعارف نہیں پڑھی تو وہ تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس کتاب میں لکھا، ایک مرید نے آپ سے سوال کیا، حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ اچھا زمانہ تھا، بھلا دور تھا کہ مرید پیروں کو سوال کر لیتے تھے، اور پیر حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ تم نے سوال کیا، چونکہ پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ آج تو اگر سوال کریں گے تو بے ادب کہلائیں گے، شوخ چشم کہلائیں گے، مردود الطریقہ کہلائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہیں۔ تو کہا حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟
تو شیخ نے جواب دیا کہ بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اگر سب سے افضل جگہ وہی ہے تو پھر جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ ثابت یہ ہوا کہ وہ زمانہ تھا کہ جنت کی آرزو کی جاتی تھی۔ اس وقت محافل نعت کا یہ انداز نہیں ہوا تھا کہ ممبر رسول کے اوپر چڑھ کے ایک نعت خواں دین کا مذاق اڑائے اور کہے ہرے تو کیڑی جنت دا کرنا تذکرہ، میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے، اور اپنے ماننے والوں سے، اپنے امتیوں سے کہا جب رب سے مانگو جنت الفردوس مانگو۔ قرآن تو ورق ورق پہ جنت کی تحریص دلائے اور جنت کے قصیدے بیان کرے، جنت کے نقشے بیان کرے، جنت میں بہتی نہروں کا تذکرہ کرے، وہاں پھوٹتے جھرنوں کی کہانیاں سنائے، اور وہاں مائے معین، کوثر، سلسبیل اور تسنیم کی نہروں کی کہانیاں قرآن میں بیان کرے، اور لوگوں کو جنت کی ترغیب دلائے، جنت کی تحریص دلائے، اور یہاں ایک نعت خواں ممبر پہ چڑھ کے جنت کا مذاق اڑائے۔ اللہ تو قرآن میں دوزخ سے ڈرائے اور دوزخ کی ہولناک وادیوں کا ذکر کرے، اس کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی کہانیاں بیان کرے کہ لوگوں کے سینوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور وہ اعمال صالحہ کریں، اور یہاں ممبر پہ چڑھ کے ایک نعت خواں کبھی جہنم کا مذاق اڑائے اور کبھی قبر کا مذاق اڑائے، قبر دا خوف دے دے کہ لوکی مینوں ڈراؤں دے دے۔ لوگ کون ہیں ڈرانے والے؟ قبر میں کیا ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ آمنہ کے لال نے بتایا ہے، اور یہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ہم نوٹ پھینک رہے ہیں۔ تو وہ اچھا زمانہ تھا جب لوگ جنت کی آرزو رکھتے تھے۔ تو کہا حضرت پھر ہم جنت کی آرزو کیوں رکھتے ہیں؟ اگر سب سے افضل جگہ یہ ہے تو ہم جنت کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے کہ حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی، مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو، اور جنت میں ہیں تو۔ نشور وحدی کا لہجہ یہاں دیکھیے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو جنت میں ہے تو جنت افضل، مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو مدینہ افضل۔ اس کو میں ایک دلیل کا زیور دے لوں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے کلا ڈالیں، الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، اگر پتہ چل جائے کہ صف اول میں کھڑا ہونے کا ثواب کیا ہے۔ اب صف اول کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے یہی صف اول ہے نا، لیکن امام اگر مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے جائے تو بتاؤ یہ صف اول رہے گی؟ صف اول کا شرف برآمدے میں چلا جائے گا، اور امام اگر وہاں سے بھی مصلی اٹھا کے صحن میں لے جائے تو بتاؤ کہ صف اول کا شرف برآمدے میں رہے گا، شرف صحن میں چلا جائے گا۔ تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا نکما شخص بھی مصلی بدلے تو شرف بدل جائے۔ تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے، جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے۔ تو شیخ کہنے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے میں تھے تو مدینہ افضل تھا، جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کہ یہاں آپ رہتے ہیں۔ تو سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی۔ تو شیخ امام غازی کہتے ہیں کہ ترتیب کلام اب یوں سمجھ میں آئی کہ رب فرما رہا محبوب تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم۔ سورۃ البلد میں محبوب کے مکان کی قسم کی تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی۔
تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم۔ قسم ہے محبوب تیرے عہد زرین کی، تیرے دور حسین کی، تیرے عہد فرخ فال کی، اور تیرے دور ہمایوں کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کا خسارہ بیان کرنے سے قبل محبوب کے زمانے کی قسم کی۔ اچھا، ویسے آج کا انسان تو خسارہ مانتا نہیں ہے۔ اس سے پوچھے، وہ کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں، میں تو ایٹم کا کلیجہ چیر لیا ہے، میں تو چاند کی چھاتی رون چکا ہوں، میں تو مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہے، پوری کائنات سمٹ کے میری مٹھی میں آ گئی، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ یہ میرے عالی نصب محلات دیکھو، یہ تارکول بچھی سڑکیں دیکھو، یہ لشکاریں مارتی مارکیٹیں دیکھو، یہ خوبصورت پلازے دیکھو، زندگی کا حسن اور جمال ملاحظہ کرو، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑیاں اور کہاں عالی نصب محلات، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور آج ٹیبل پہ اتنے کھانے ہیں کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں۔ کبھی زمانہ تھا کہ پہننے کے لیے لباس بھی پورا دستیاب نہیں ہوتا تھا، پیوند لگے لباس ہوتے تھے، اور آج اتنے لباس کے موسم بدل جاتے ہیں اور لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ تو انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو زندگی کا لطف کشید کر رہا ہوں۔ کہاں چل چل کے تھک جاتے اور پاؤں میں آبلے پڑ جاتے، اور کہاں مہینوں کی مسافتیں گھنٹوں پہ آ گئیں۔ میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو چرخ پہ جھولتا ہوں، میں تو دھرتی کا کلیجہ چیر لیا ہے، میں تو پانیوں کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا ہوں، میں تو چاند کی چھاتی رون چکا ہوں، میں تو ایٹم کا کلیجہ شک کر چکا ہوں، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی، یہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان خسارہ مانے نہ، اللہ محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہے کہ یہ خسارے میں ہے، تو پھر خسارہ کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں خسارہ جو ہے یہ حیوانیت کا نہیں ہے، یہ انسانیت کا ہے۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے۔ اگر پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا ہے تو یہ تو مچھلی بھی اتر جاتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، بھائی چارہ، ہمدردی، مساوات، محبت، ایثار، اور یہ انسانی کمالات دم توڑ رہے ہیں۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو رہے ہیں۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرے ہوں کی گھڑیاں نہیں اتارتے۔ تو یہ انسانیت خسارے میں نہیں چلی گئی؟ آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان ڈرون حملے کرتا ہے، آج کا انسان انسانوں کی لاشوں پہ رقص کرتا ہے، آج کا انسان انسانوں کی کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلتا ہے، آج کا انسان چھوٹے چھوٹے بچوں میں بم بلاسٹ کر دیتا ہے اور بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جاتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں قبول کرتا پھرتا ہے۔ آج کا انسان انسانیت کا دشمن ہے، عزتوں کا لٹیرا ہے، لیکن محبوب کے زمانے کا انسان دیکھنا ہو تمہیں ابو بکر و عمر جیسے انسان ملیں گے، تمہیں عثمان و علی جیسے لوگ ملیں گے، تمہیں بلال حبشی جیسے لوگ ملیں گے۔ تو خسارے سے بچا ہوا زمانہ دیکھنا ہے تو پھر محبوب کے زمانے میں آنا ہوگا۔ کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب انسانیت کا خسارہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسانیت کا خسارہ یہ ہے کہ وہ اپنی سانسوں سے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے۔ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن چھوٹا ہو رہا ہے۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی گنتی الٹی چل رہی ہے، کوئی 70 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 50 سے نیچے آ رہا ہے۔ یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکیں تو وہاں گنتی الٹی چلتی ہے، اور وہ 120 سے بھی نیچے آ رہی ہو تو ایک لمحہ آتا ہے کہ زیرو پہ آ جاتی ہے، اور پھر جب زیرو پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے رکنا مشکل ہوتا ہے۔
تو یہ جب 0 پوائنٹ پہ آئے گی زندگی کی سانسیں تو اسی کا نام موت ہے. تو یہ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن یہ اپنے آپ کو توڑ رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے. میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک شخص پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا. آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، اس زمانے میں اس نے پھٹے پہ برف رکھی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ. میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 آنے زیادہ کما لیں. آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے پڑا پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کا لاکھوں کروڑوں میں فائدہ ہو جائے. لیکن برف بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی، تو یہ تو پگھلتی جاتی ہے. تو وہ کہتا ہو لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ. میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اور تو دہائی دے رہا ہے کہ لوگوں مجھ سے برف خرید لو. اگر تجھے اب کوئی گاہک مل جائے، وہ تجھے درہم دے دے، دینار دے دے، تجھے کوئی جنس دے دے اور اس کے بدلے میں برف لے لے، تو تجھے کوئی فائدہ ہو گیا کہ برف کے بدلے تو نے جنس لے لی، برف کے بدلے تو نے درہم لے لیے، برف کے بدلے تو نے دینار لے لیے، تو تیرا فائدہ ہو گیا. تو میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سلام پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی مجبور کے کام آ جاؤں، سجدہ و قیام کر لوں، تو یہ میری سانسیں کام آ گئی، ورنہ سانسیں پگھل رہی ہیں اور میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں. تو یہ پگھلتی ہوئی برف ہے. یہ سانس رکتے نہیں، سو کر بھی گزر جائیں گے، آوارگی میں بھی گزر جائیں گے، چائے والے کھوکھے پہ بھی گزر جائیں گے، اور تاش کھیلتے بھی بیت جائیں گے، گپ شپ میں بھی گزر جائیں گے، سجدوں میں بھی گزر جائیں گے. لیکن ان سانسوں کے بدلے میں ہم خریدتے کیا ہیں؟ یہ اختیار ہمارا ہے. میں آپ کو مبارک دے رہا ہوں کہ آپ اس وقت اپنی سانسیں بیچ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں درس قرآن لے رہے ہیں. تو یہ سودا اچھا کر رہے ہیں آپ کہ ان سانسوں کی کوئی قیمت پڑ رہی ہے، ان گھڑیوں کا کوئی وزن ہے، اور ان سانسوں کے بدلے آپ قیمتی سرمایہ لے رہے ہیں. میں بھی اور آپ بھی، یہ سانسیں ہماری کام آ رہی ہیں. اور اگر ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے تو یہ سانسیں پھر بھی نہ رکتی. گھڑی ایک ہی رفتار سے چلتی ہے، وہ ہم سوئے ہوں تب بھی اسی رفتار سے چلتی ہے، جاگتے ہوں تب بھی اسی رفتار سے چلتی ہے، مستی میں ناچ رہے ہوں تب بھی اسی رفتار سے چلتی ہے، اور سجدے میں رو رہے ہوں گھڑی پھر بھی اسی رفتار سے چلتی ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور اپنے سانسوں کا کیسے بچاؤ کرنا ہے اور کیسے محاسبہ کرنا ہے. تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو خسارے کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ یہ کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے، دوسرے حسن سے اسے محروم کر دیا ہے، تو وہ شے کہے گی کہ میں خسارے میں ہوں. یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے، تازگی ہے، لطافت ہے، رنگ ہے، جمال ہے، لیکن روشنی نہیں ہے. اندھیرے میں رکھ کے چراغاں نہیں کیا جا سکتا. تو پھول کہیں گے ہمیں خوشبو تو دی گئی، لطافت تو دی گئی، نازکی تو دی گئی، جمال تو دیا گیا، لیکن ہمیں روشنی نہیں دی گئی. چاند میں روشنی ہے، بلندی ہے، لطافت ہے، لیکن خوشبو نہیں ہے. تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں. بلبل کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے، لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں. شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں تو زور ہے، لیکن میں اڑنا نہیں جانتا. کوئل کہتی ہے کہ میری آواز میں تو عصر کا رنگ ہے، لیکن رنگ میرا کالا ہے.